साहब मगर नून लीग के अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। एक तरफ ये भी राय कायम की जा रही है कि शायद शहबाज शरीफ साहब, चूंकि मरियम साहबा नहीं चाहती कि चचा जान आगे आएँ, नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ जैसा आपने बयान किया कि वोट भी नवाज शरीफ का ही है, तो मरियम साहबा खुद फ्रंट फुट पे आना चाह रही हैं, मगर चचा जान ऐसा महसूस हो रहे हैं कि कुछ पीडीएम से बाला बाला कुछ सोच रहे हैं जो मुफाहमत भी हो सके और रास्ते भी हमवार हो सकें। नहीं, मेरी राय मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है वो पीडीएम को साथ लेके चलना चाहते हैं। मरियम ने कहा कि जो इजलास उन्होंने बुलाया उसका पीडीएम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही बात बल्फाज दिगर शाहिद खाकान अब्बासी ने कही। ये वो लोग हैं जो जिनके लिए नवाज शरीफ लीडर नहीं है। नवाज शरीफ उनका लीडर नहीं है मरियम का, और न शाहिद खाकान अब्बासी का, उनका देवता है, अनदाता है। ये बड़े सग़ीर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, यानी हम कहते हैं ना दाता गंज बख्श जनाब अली बिन उस्मान अजमेरी को, तो ये खला से नहीं आई ये इस्तिलाह। ये नहीं है कि ख़ास तौर पे उस वक्त उनके लिए तराशी गई। वो बादशाह को जो है वो यही कहते थे, अनदाता और देवता, और ये मतलब ये है कि जिसकी वजह से ज़िंदगी रवां दवां रहती है। इसलिए दरबारों में आपके इल्म में होगा कि सजदा भी किया जाता था। यानी सिर्फ ये नहीं है कि अदब से झुकते थे और खुशामद करते थे, वो तो आज की दुनिया में ये मुमकिन नहीं है, वरना आज भी करते सजदा, कोई कसर न छोड़ते दरबारियों का। ये ज़रा पीटीआई के चंद लोगों के नाम अपने जहन में लाएँ, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने जहन में उभारें। और नून लीग के एक लीडर ने एक मीटिंग में यहाँ तक कह दिया था, जब नून लीग और दूसरी पार्टियों के दबाव से और वकला की तहरीक थी दरअसल, तो वो चीफ जस्टिस बहाल हुए कि मियाँ साहब आपने तो वो काम किया है कि जिस तरह के काम पैगम्बरों के ज़माने में हुआ करते थे, और नवाज शरीफ साहब ने उन्हें इससे मना नहीं किया था। इस तरह की खुशामद जरदारी साहब की जाती है, इसी तरह की नवाज शरीफ की जाती है। एक मरहूम लीडर ने, अब चूँकि वो इस दुनिया में नहीं है, कहा था कि बेनज़ीर की लीडरशिप को कौन चैलेंज कर सकता है, वो तो चाहें तो नए लीडरों की एक पूरी खेप खुद पैदा कर सकती हैं। ये क्या सियासत में असल चीज़ तो सिचुएशन की होती है। पीडीएम को साथ लेके चलना चाहते हैं नवाज शरीफ, बाला नहीं करना चाहते, नवाज शरीफ से बाला भी नहीं करना चाहते। वो तो उन्होंने ये कहा, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, जो आपने बात की इमरानी मुआहदे का, आपने सही पॉइंट आउट किया, जिसको मैं भूल गया था। उन्होंने कहा मैं पाँव पकड़ूंगा। क्या वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब वाला आप ही देवता हैं, आप ही अंदाता हैं, आप ही इस कायनात के मालिक व खालिक हैं, आप ही जो चाहें होगा, मुझे इजाज़त दे दें, थोड़ा सा, वो पंजाबी को कहते हैं, झूठा लेने का मौका दें, तो मुझे भी थोड़ा सा इक़्तिदार का मज़ा लेने दें। और उनका ये ख्याल है कि चूँकि मैं डिलीवर कर सकता हूँ, कर सकते हैं वो, यानी मेहनती तो वो हैं और डिलीवर कर सकते हैं। और फौज सर पे बैठी होगी तो करप्शन भी कम करेंगे। मतलब ये पहले तो एक धेले की भी नहीं की, फिर आधे धेले की भी नहीं करेंगे, उससे कुछ कम करेंगे। सही। तो वो इस यानी नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं होगा। दूसरी बात, एक चीज़ शहबाज शरीफ बिल्कुल, दो बातें बहुत ठीक समझ रहे हैं। नवाज शरीफ उनसे ज़्यादा जानते हैं सियासत की हरकियात को, लेकिन एक जब आदमी ज़िद की हालत में होता है तो वो तज्जिया नहीं कर सकता। नफ़रत और मोहब्बत में तज्जिया नहीं होता। दो बातें वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। उनकी पार्टी के इलेक्टेबल्स मुखासमत नहीं चाहते। सही। और दूसरी बात, वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि अगर एक स्टेबल हुकूमत कायम करनी है तो अपोजिशन पार्टियों के साथ किसी न किसी दर्जे का ताउन जो है वो दरकार होगा, और उसके बगैर इस्तेहकाम नहीं आएगा और माशी तरक्की नहीं होगी, डिलीवर वो नहीं कर सकेंगे और उनकी पार्टी का गलबा नहीं रह सके। ठीक है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में मरियम साहबा को कैसे कायल किया जाएगा हारून साहब, क्योंकि अभी भी वो बज़िद हैं, पीपल्स पार्टी को लेके भी बज़िद हैं कि जब तक मुआफ़ी नहीं मांगी जाएगी ना तो उन्हें कबूल किया जाएगा तहे दिल के साथ, और ना ही उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी। मरियम साहबा को कौन हैंडल करेगा? मरियम साहबा को कुदरत हैंडल करेगी, या शहबाज शरीफ को हैंडल करेगी, या मरियम को हैंडल करेगी। दारा शिको और औरंगजेब आलमगीर, दो आदमी बादशाह नहीं बन सकते थे, बादशाह एक को बनना था। एक आदमी हुक्मरान होता है, दो नहीं होते, और इसमें कोई लिहाज नहीं होता है। सियासत के सीने में ना दिल होता है ना आँख में शर्म होती है। सियासतदान, जो इकबाल ने कहा था, इबलीस के फर्जंद हैं अरबाब सियासत,
باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلا. کوئی شخص حکمران سے زیادہ شفاق اور بے رحم نہیں ہوتا. حکومت تو جب ملنے کا امکان ہی پیدا ہو جائے تو دل گوشت پوچھ کی بجائے پتھر کا بننا شروع ہو جاتا ہے. یا مریم ہینڈل ہو جائیں گی اور ان کے والد گرامی ہو جائیں گے, اور وقت فیصلہ کرے گا, یعنی قدرت اور تقدیر فیصلہ کرے گی. وہ فیصلہ کرے گا جس نے زندگی کو اور کائنات کو اور انسانوں کو تخلیق کیا ہے. تو ان میں سے کوئی ایک جو ہے اسے اقتدار ملنا ہے, دونوں کو تو نہیں ملنا. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ عمران خان الیکشن نہیں جیت جائیں گے. یہ تو جب سچویشن آئے گی, اگر اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ رجسٹر ہو جاتے ہیں اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور اگلے 1 سال میں اگر فرض کیجئے, یہ تو دیکھیے نا حالات پہ ہوتا ہے, کچھ ڈیلیور کرنے میں یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اقتصادی ترقی کی رفتار 4% ہو جائے, کسی کے گمان میں بھی تھا. لیکن حالات, میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں, اصل چیز سچویشن ہوتی ہے. وہ جو عوامل تقدیر پیدا کرتی ہے اس میں سے بعض کو ہم پڑھ سکتے ہیں, بعض کو نہیں پڑھ سکتے. یہ کون کہہ سکتا ہے کہ عمران خان نہیں جیت سکے گا؟ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ عمران خان کو نئے حلیف نہیں مل جائیں گے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے ممکن ہے مل جائیں, ممکن ہے نہ ملے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک دفعہ پھر پوری طرح انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, اور بشرطے کہ وہ کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل ہو جائے اور اپنے رویے میں اپنے موقف میں لچک پیدا کرے؟ تو یہ مستقبل کے بارے میں حتمی اور یقینی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی. آنے والے میں کل میں کیا ہوگا یہ صرف وہ جانتا ہے جس نے آنے والا کل پیدا کرنا ہے. بے شک بے شک. ہارون صاحب, کچھ سوال جس طرح سے انہوں نے ایک انٹرویو دیا شہباز شریف صاحب نے, بڑی اس کی بازگشت بھی ہو رہی ہے, کچھ سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے بھی نیب کی کارکردگی سے متعلق کہ جو بھی الزامات لگائے گئے, جو بھی کیسز بنائے گئے, وہ سب ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ بلا جواز ہیں, جھوٹے ثابت ہوئے. 56 کمپنیوں کا معاملہ کہاں گیا, ایک دھیلے کی کرپشن نہیں نکلی. یہ تو اپوزیشن کا موقف ہے. عمران خان صاحب کے اپنے وزراء نیب کے احتساب کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں, تو یہ تو پھر ایک اور معاملہ شروع ہو جائے گا نیب کو لے کر. کرپشن تو ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں, نہ نواز شریف نے کیا, نہ شہباز نے کی, نہ حمزہ نے کی, نہ سلیمان نے کی, نہ زرداری نے کی, نہ فریال نے کی, نہ راجہ رینٹل صاحب نے, کسی نے کوئی کرپشن نہیں کی. کرپشن کیا میں نے اور آپ نے, یہ جو ہمارے کیمرہ مین ہیں انہوں نے, یہ جو ہمارے دفتر میں 200-300 آدمی کام کرتے ہیں انہوں نے کیے ہیں. اور کرپشن کی ہے عام مزدور اور کسان ہے, انہوں نے کرپشن تو کبھی کی ہی نہیں. اور اس کی ایک وجہ ہے, اسی کی وجہ سے پاکستان کا عدالتی نظام 120ویں نمبر پہ ہے نا. کون سی پاکستان کی عدالت ہے, خاص طور پر نچلی عدالت ہے جہاں انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کون سی پولیس ہے جو صحیح تفتیش کرتی ہے؟ جب تفتیش ہی نہیں ہوگی, اور جب رشوت دے کے کاغذات غائب کر دیے جائیں گے, اور جب دفتروں کے دفتر جلا دیے جائیں گے, ضلع کچہری لاہور کی آگ کسی کو یاد ہے کہ اس میں تمام ریکارڈ جل گیا تھا, جس کے بعد آپ یہ طے کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو زمین ہے شریف خاندان کے پاس 3000 کنال ہے یا کتنی ہے, کہ وہ دراصل کس کی تھی, محکمہ اوقاف کی کتنی تھی, اور لوگوں کی کتنی تھی, اور کس طرح لی گئی تھی, اور بہت سی دستاویزات اس میں غائب ہو گئیں. تو اور کتنے وہ جلے ہیں, اور کتنے کاغذ ہیں آصف علی زرداری صاحب کے جو غائب ہو گئے ہیں مقدمات کے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 1100 ٹیررسٹ آؤٹ آف 1100 ٹیررسٹ, 400 کی تو عدالتوں نے ضمانتیں دے لی تھی. اور جج کوئی تنہا تو نہیں فیصلہ کرتا, اس کا ایک عملہ ہوتا ہے, اور اس کو پولیس کی تفتیش پہ انحصار کرنا پڑتا ہے, اس کے سامنے ثبوت پیش کیے جائیں گے تو وہ فیصلہ. فرض کیجئے ایک جج 100% دیانتدار ہے, ڈٹرمنٹ بھی ہے, ڈرتا بھی کسی سے نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی مجھے دھوکہ دے کر فیصلہ کرا لے تو اس کا وہ ذمہ دار ہوگا, وہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا, یہ تو اس کا امکان انہوں نے ظاہر کیا. لیکن یہ ایک اصول انہوں نے بیان کیا کہ دھوکہ دے کے فیصلہ کرایا جا سکتا ہے. اور تاریخ میں اس کی ایک آدھ نہیں درجنوں مثالیں ہیں, بعد میں فیصلے بدلنے پڑتے ہیں, خود ہمارے ہیں اس کی مثالیں ہیں. تو اس کا کیا کہا جا سکتا ہے, اس بارے میں تو کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, آپ نے جو پراپرٹیز کے حوالے سے بات کی ہے, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے ہمارے والد کی فیکٹریز تھی, ہمارے پاس پیسہ تھا, ہمارے پاس پراپرٹی تھی. تو اس قسم کا سوال کرنا ہے کہ اقتدار میں بھی تھے آپ لوگوں نے کاروبار کیا, پراپرٹی بنائی, تو یہ سوال پوچھنا ہی ناجائز ہے.
نہیں، شہباز شریف صاحب نے جو دراصل جو فکرہ کہا تھا یہ تو انہوں نے اب کہا، انہوں نے کہا میں غریب باپ کا بیٹا، مجھے اس پہ فخر ہے. اور سید عابدہ حسین موجود ہیں اسی پروگرام کے درمیان، انہوں نے فون کر کے پوچھ لیں کہ کیا ان کی زمین پہ ٹیوب ویل لگانے کے لیے میاں شریف صاحب مرحوم و مغفور خود تشریف نہیں لے گئے تھے؟ اور کیا انہوں نے ان الفاظ میں اپنا تعارف نہیں کرایا تھا کہ میرا نام مستر شریف ہے؟ تو ارب پتی وہ کب تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں وہ کون سا ملک ہے سوائے وہاں جہاں بادشاہتیں ہیں اور عوام کو حق حکمرانی میں عوام کا کوئی حصہ نہیں ہے، کون سا حکمران ہے جسے کاروبار کرنے کی اجازت ہے؟ حکمران اگر کاروبار کرے تو پھر اس کے لیے قانون بنا دینا چاہیے. تھانے میں ریسٹورنٹ کھلنے چاہیے، تھانے میں کپڑے کی دکان ہونی چاہیے، تھانے میں دوسرے کاروبار ہونے چاہیے، اور تحصیلدار کا بھی اسی طرح کاروبار ہونا چاہیے، ڈپٹی کمشنر کا بھی ہونا چاہیے، ایس پی پی کا بھی ہونا چاہیے، چھوٹا سا ڈی ایس پی کا بھی ہونا چاہیے، اور کمشنر کا بھی ہونا چاہیے. اس سے تو خلق خدا کو بڑی سہولت ہو جائے گی. اگر وزیر اعظم کاروبار کر سکتا ہے تو وزیر اعلیٰ کو بھی اجازت ہونی چاہیے، وزراء کا بھی ہونی چاہیے، ارکان، بلکہ ان کے لیے مراعات کا اعلان کرنا چاہیے. وہ صدر صاحب، یہ عارف علوی صاحب کو اجازت ہو کہ وہ اب دفتر میں شادی کی تقریبات منعقد کریں، تو باقی جگہ پہ تو 3-4 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں، تو وہاں تو لوگ 1 کروڑ روپے، 2 کروڑ، 10 کروڑ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو بڑی آمدن ہو جائے گی، اور اس سے بڑی ملک کی معیشت جو ہے وہ چل پڑے گی.